اگر عورت کی عزت محفوظ ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ ابھی چند دن قبل ہمسایہ جو ملک ہے ہمارا انڈیا، وہاں پر یہ حجاب کے اوپر پابندی کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے۔ خواتین پر پابندی لگ رہی ہے، بچیوں پر، کہ وہ برقع پہن کر باپ پردہ ہو کر باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر باہر انہوں نے نکلنا ہے، کسی کالج یونیورسٹی جہاں بھی جانا ہے تو پابندی ہے، ننگے منہ نکلو باہر، حجاب نہیں کر سکتی، اور حجاب اسلام کا شعار ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر، اپنے گھر میں اپنی ذہنی سوچ کو ہر لحاظ سے اسلام کے تابع کریں۔ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی تشریح یا تفسیر میں آپ کو نہیں سناؤں گا، صرف اور صرف قرآن پاک یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اسی ہی کی آیات طیبات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور ان کا ترجمہ وہ آپ سارے بھائی سنیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اسلام حجاب کے احکام دے کر حقیقت میں عورت کی عزت کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور مرد کو بھی حرام کام کے اندر مبتلا ہونے سے بچانے والا ہے۔ اگر عورت کی عزت محفوظ ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور اگر مرد حرام کاموں سے بچ جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور اسلام ہر لحاظ سے دونوں کو سیفٹی عطا فرماتا ہے۔ یہ ذرا سنیے گا، قرآن پاک کی آیات ہیں، 18واں پارہ ہے اور سورہ نور کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 30۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، ایمان والوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں، آنکھیں جھکا کے رکھا کریں۔ یہ جو آنکھوں کو بیماری لگ جاتی ہے ادھر ادھر تاڑنے کی، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں سے فرمائیں جو مرد ہیں وہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں، خاص کر تب جب ذرا بھی محسوس ہو کہ ہمارے سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہے، جا رہی ہے، یا گاڑی میں بیٹھی ہیں، تو وہاں تو اور زیادہ احتیاط، اپنی آنکھوں کو جھکا دیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آنکھوں کو بھی جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جہاں اجازت ہے استعمال کی بس وہاں استعمال کریں، ورنہ ان کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، صاف ستھرا ہونے کا ذریعہ ہے، تقوی کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یاد رکھو بے شک یقیناً جو وہ کر رہے ہیں اللہ پاک سب سے باخبر ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر مروڑ تروڑ کر دا لگا لیتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں سے تو اپنی آنکھوں کو مروڑ تروڑ لو گے، لیکن مجھ سے کیسے چھپ سکتے ہو؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ پاک جانتا ہے تمہاری آنکھیں کیا کیا خیانت کرتی ہیں، تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی اللہ پاک کو معلوم ہے، تو لہٰذا اپنی آنکھوں کو جھکاؤ۔ اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا فرمان ہے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آنکھیں بندہ کیسے جھکا سکتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم یہ یقین کر لو جتنی تمہارے اندر دیکھنے کی قوت ہے اس سے کروڑوں اربوں خربوں درجے زیادہ دیکھنے کی قوت اللہ پاک کے پاس موجود ہے۔ یہ یقین اپنے اندر کرو، اور یہ وہ یقین ہے جو رمضان شریف میں روزے کے متعلق ہمارا بن جاتا ہے۔ روزہ جب رکھتا ہے بندہ سحری کے ٹائم، تو مغرب کے ٹائم تک کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، کچھ چیز پیتا نہیں ہے، تنہائی میں بھی، کہیں چھپ کر بھی، کہیں باورچی خانے میں چھپ جائے، پانی کو منہ لگا لے، کچھ چیزیں کھا لے، نہیں کرتا ایسا، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کو۔ وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو اس کو روزہ نہیں توڑنے دیتی، چھپ کر بھی کھانے نہیں دیتی؟ وہ یقین ہے جس بندے کے اندر ہوتا ہے کہ یار اگر میں چھپ کر بھی کھا لوں گا تو اپنا پیٹ تو بھر لوں گا، لیکن میں رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور روزہ میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ یقین ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ اس سے بالکل اگلی آیت ہے، مردوں کو حکم یہ ہوا آنکھیں بھی جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں، تو ساتھ ہی فرمایا وَقُلْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للمؤمنات، خواتین سے بھی، مومنہ خواتین سے بھی فرمائیں، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی آنکھوں کو جھکائیں، ویحفظن فروجہن، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں، حفاظت کریں۔
ولا یبدین، یہاں سے ذرا آگے مسئلہ جو ہے نا جی، یہ بالکل توجہ سے آپ نے غور مزید کرنا ہے، یہ بڑے احکام ہیں، اس میں ہر جملے کے اندر ایک حکم ہے۔ عورت اپنا بناؤ سنگار، اپنا میک اپ وغیرہ وغیرہ وہ کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ اپنا کون سا حصہ کتنا کھول سکتی ہے اور کون کون سا حصہ اس پر چھپانا لازم ہے؟ سنیے گا، فرمایا ولا یبدین زینتہن، جو عورت کی زینت کی چیزیں ہیں، چہرہ سارا زینت میں شامل ہے، بال اس کے سارے زینت میں شامل ہیں، یہ ہاتھ اس کے سارے زینت میں شامل ہیں، باقی ساری باڈی تو زینت میں ہے ہی ہے، یہ چیزیں بھی زینت میں شامل ہیں، حتیٰ کہ آنکھیں بھی زینت میں شامل ہیں، خوبصورتی میں شامل ہیں، یہ جو بویں ہوتے ہیں یہ بھی زینت میں شامل ہیں۔ سب جو زینت کی چیزیں اللہ پاک فرما رہا ہے، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے اپنی امت کی خواتین سے، لا یبدین زینتہن، یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب ظاہر نہ کرنے تو کیسے چھپا سکتی ہیں؟ چھپانا ہے نا جی، تو کیسے چھپائیں؟ حجاب نہ کریں، چھپا سکتی ہیں؟ چادر اپنے چہرے پر نہ اوڑھیں، بالوں کے اوپر کوئی دوپٹہ وغیرہ چادر نہ لیں، چھپا لیں گی؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کو چھپائیں، اور اگر ظاہر کرنا پڑ جائے کسی مقام پر تو کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں؟ فرمایا الا ما ظہر منہا، اگر ظاہر کرنا پڑے تو یہ ظاہر کر سکتی ہیں لبعولتہن، اپنے شوہروں کے سامنے، آبائہن، اپنے والد دادا جان کے سامنے، نانا جان کے سامنے، آبا میں یہ آبا و اجداد، او آبائی بولتہن، یا اپنے شوہروں کے والد کے سامنے، انہیں سسر جی ہوئے تو ان کے سامنے کھول سکتی ہیں، یہ چہرہ اور یہ بازو جو گھر میں کام کاج کرنے کے لیے کھولے جاتے ہیں، او ابنائہن، اپنے بیٹے کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے کے سامنے، شوہر کسی سے شادی ہوئی اور پہلے سے اس کی اولاد موجود ہے کسی بیوی سے، تو وہ جو شوہر کی اولاد ہے پچھلے کسی بیوی سے، اب ظاہر ہے جب اس نے شادی کر لی تو وہ حقیقت میں ان کی ستیلی ماں بن گئی ہے، تو وہ بچے بھی اسی طرح کے بچے ایک طرح سے کہلائیں گے، ستیلی ماں ہوئی، تو ان بچوں کے سامنے بھی یہ کام کاج کے لیے جو اعضاء کھولے جاتے ہیں کھول سکتی ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، بھائی اپنی بہن کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، بازو ہاتھ دیکھ سکتا ہے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بچوں کے سامنے، مطلب بتیجوں کے سامنے کھول سکتی ہے، او بنی اخواتہن، اپنی بہن کے بچوں کے سامنے، یہ کون ہوں گے؟ بانجے، بنیووں کے سامنے، او نسائہن، یا خواتین آپس میں ایک دوسرے کے سامنے یہ اعضاء کھول سکتی ہیں، خواتین کا چہرہ دیکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں خواتین کے لیے، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ کنیزیں جو باندیاں ہوا کرتی تھی پہلے دور میں گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، آج کل خادمائیں ہوتی ہیں تو ان خادماؤں کے سامنے بھی کھول سکتی ہیں، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، یا ایسے لوگ، ایسے جو شہوت سے بالکل بری ہو چکے ہوئے ہیں، بڑھاپے میں چلے گئے، کو 100 سال سے اوپر چلا گیا، 80 سال سے اوپر، اور وہ گھر میں عزیز و قربہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، کئی رشتہ دار بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ گھر میں آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ غیر محرم ہے، اگر وہ بڑی عمر کا ہے تو اس کے سامنے ضرورت کے لیے یہ آ جا سکتی ہیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے چھوٹے بچے، طفل کہتے ہیں بالکل چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ جس کو عورت کے خاص اعضاء کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ کیا معاملات ہیں، تو اس کے سامنے بھی وہ آ جا سکتی ہیں اور کھول سکتی ہیں۔ اور دیکھیے گا ولا یضربن بارجلہن، فرمایا اگر عورت نے پازیب پہنی ہوئی ہے، پاؤں میں کوئی گھنگرو وغیرہ ڈال لیتے ہیں، کوئی زیور ڈالا ہوا ہے، کوئی پازیب پہنتی ہیں کوئی خواتین، تو فرمایا اس خاتون کو چاہیے کہ وہ زور کے ساتھ دبا کر اپنا پاؤں مت رکھے۔ کیوں؟ جب زور سے رکھے گی تو اس کے پاؤں کے اندر جو پازیب ہے اس کی چھن چھناٹ سے آواز نکلے گی، جب آواز نکلے گی تو مردوں کو پتہ چلے گا کہ عورت جا رہی ہے، تو یہ زور سے پاؤں بھی مت رکھے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا،
اور سارے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے ہو چکا، خواتین کر چکی یا مردوں سے غفلت ہوگی، اس پر سارے اکٹھے اللہ پاک سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس سے دعا کریں کہ ہمیں ہر قسم کی گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ تو حکم ہو گیا عورتوں کے لیے جو جوان عورتیں ہیں۔ اب ذرا آگے سنیے گا، کچھ خواتین ہوتی ہیں بالکل بوڑھی عورتیں، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، جن میں نکاح وغیرہ کی یا شہوت کی بالکل جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی، امید ہی نہیں ہوتی ان کو نکاح کی۔ مثلا کوئی 90 سال کی ہو گئی ہے، کوئی 80 سال کی بوڑھی اماں ہے، تو اب ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بالکل کھلے بازو کھلے چہرے سے پھرتی رہے باہر؟ دیکھیے گا اللہ پاک فرماتا ہے فلیس علیہن جناح، ان کے لیے حرج کوئی نہیں ہے، ان یدعن ثیابہن، کہ یہ اپنے چہرے اور ضرورت کے لیے جو بازو ننگے ہوتے ہیں یہ ان کو ننگا کر سکتی ہیں، لیکن اس پوائنٹ پر غور کیجئے گا، غیر متبرجات بزینہ، اپنا سنگار بناؤ سنگار یہ ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس عمر میں عورت جا کر بھی اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے سنوار کر رکھتی ہے تو پھر اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر ایسے پھرتی رہے، وہ چاہے 80 سال کی 100 سال کی اماں بوڑھی خاتون کیوں نہ ہو جائے، اس کو بھی حکم ہے کہ اگر وہ بناؤ سنگار کا خیال رکھتی ہے، اس نے کچھ چوڑیاں شوڑیاں اور اپنے مہندی وغیرہ لگا کر رکھتی ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ غیر مردوں سے با پردہ ہو کر رہا کرے، غیر مردوں کے سامنے بالکل نہ آئے جائے۔ اور اس پوائنٹ پر میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کر دوں، پہلے دور میں خواتین کو اجازت تھی کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، اور مسئلہ یہ تھا کہ آگے مرد کھڑے ہوں گے صف میں، مردوں کے پیچھے چھوٹے بچے کھڑے ہوں گے اور چھوٹوں کے پیچھے خواتین کھڑی ہو جایا کریں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے تھوڑا تھوڑا دور ہوتا گیا تو عورتوں کی عزتوں کے معاملے میں یہ مسائل اٹھنا شروع ہو گئے، تو گھروں سے نکلیں اور جب گلیوں میں چلتی ہوئی مساجد میں آئیں گی تو ان کے لیے مسئلہ بنے گا، تو اس وقت کے تمام فقہائے کرام نے پھر یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ اب عورتوں کے لیے وہ دور نہیں رہا جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں موجود تھا، لہٰذا اب عورتوں کو حکم ہے کہ وہ یہ فرض نمازیں بھی اپنے گھروں میں پڑھ لیا کریں، وہ مت ایسے باہر نکل کر آیا کریں۔ جو اسلام فرض نماز کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھو عورتوں کو، تو وہ اسلام عورت کو اجازت دے دے گا ایسے باہر پھرتی پھرے؟ نہیں۔ یہ بوڑھی خاتون کا بھی ذکر ہو گیا، وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، یہ بوڑھی کے لیے یہ اگلا جملہ اور ایک سنیے، اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی خاتون بناؤ سنگار نہیں کیے ہوئے، بوڑھی خاتون بناؤ سنگار نہیں کیے ہوئے، تو پہلے فرمایا کہ اگر اس کو ضرورت کے لیے باہر آنا پڑے تو وہ آ جا سکتی ہے، لیکن اس سے بھی بچ جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اپنی ضرورت کو بچوں سے پورا کروائیں، بچوں کو بھیجیں کسی کام کی چیز لینے کے لیے باہر بازار میں آنے جانے کے لیے، اور خواتین ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے گھر میں رکھیں۔ یہ ہو گئی ہیں 2-3 آیات طیبات قرآن پاک سے۔ ایک آیت جو اور ہے، بڑی زبردست قسم کی آیت ہے اور یہ بالکل واضح ارشاد فرماتی ہے، یہ ہے سورہ الاحزاب آیہ مبارکہ نمبر 59۔ ارشاد پاک ہے، یا ایھا النبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیں، لازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے، اب وہ ہم سارے مومنوں کی مائیں ہیں، سارے مومنوں کی ماؤں سے یہ فرما دیں، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، فرمایا ان کو بھی یہ فرما دیں، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی خواتین سے بھی فرما دیں۔ اب اگر یہ حکم ہو جاتا کہ اے محبوب علیہ السلام مومنہ خواتین سے فرما دیں تو ساری اس میں آ جانی تھی، لیکن اللہ پاک نے سب کو جدا جدا کر کے فرمایا ہے کہ جو حکم عام مومنہ خواتین کے لیے ہے وہی حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے لیے بھی ہے، آپ کی ازواج کے لیے بھی ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھروں سے نکلنا چاہیں باہر، یہ کپڑا دیجیے گا جی، یہ رومال،
جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہیں کسی ضرورت کے تحت، اس وقت چونکہ گھروں کے اندر واش روم نہیں ہوا کرتے تھے تو اکثر خواتین کو نکلنے کی حاجت ہوتی تھی اپنی ضرورت کے پیش نظر، وہ کہیں نہ کہیں باہر جایا کرتی تھی اپنی حاجت کے پیش نظر، تو وہ نکلنا ضروری ہوتا تھا ان کے لیے۔ اس وقت بھی اگرچہ اندھیروں میں نکلیں، رات کو نکلنا ہوتا تھا انہیں، یا صبح اندھیرے میں نکلنا ہوتا، تب بھی یہ حکم ہے کہ اندھیرے میں نکل رہی ہے تب بھی عورتیں یہ کریں۔ چادر ایک بڑی جلباب کہتے ہیں، بڑی چادر، کچھ چھوٹا موٹا سقاف نہیں ہوتا جیسے آج کل بچیوں کو چھوٹے چھوٹے پہنا کر یہاں اڑا دیے نا، یہ سقاف جلباب نہیں ہے، جلابیب، یہ بڑی چادریں ہیں جو سارے جسم کو اوپر سے چھپا لیتی ہیں۔ تو یہ جب بڑی چادر اپنے اوپر لی ہو تو فرمایا اس بڑی چادر کا بھی ایک پلو، ایک طرف ایک کنارہ، یہ اپنے چہروں کے اوپر ڈال لیا کرے ایسے کر کے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ صرف اتنا حصہ وہ دیکھنے کی غرض سے، کہیں رستے میں پریشانی نہ ہو ان کو آتے جاتے، صرف اتنا حصہ وہ ظاہر کرے جہاں سے وہ راستہ کو دیکھ سکے، کہیں الجھ نہ جائیں، نقصان نہ ہو جائے راستے میں۔ اس طریقے سے خواتین اپنے چہروں کو چھپا لیں اور ہاتھ ایسے اوپر نہ رکھیں بلکہ ہاتھ بھی اندر رکھیں اور اندر سے اپنے چہرے کو ایسے چھپائے ہوئے ہوں۔ اس طریقے سے خواتین چلیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں یہ جالیوں والے برقعے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کل اور جو ہے آسانی ہوگی، جالیوں والے برقعے آ گئے، جالی لگی ہوتی ہے بریک جالی، چلو آنکھوں کے آگے وہ جالی لگا دی اور ان کو صاف نظر آتا رہتا ہے۔ اماں جان، ہماری اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم تو عمرہ کرتے وقت جب طواف کیا جاتا ہے تب بھی ہم خیال رکھتی تھی۔ کیا خیال رکھتی تھی؟ فرمایا ہم خیال رکھتی تھی کہ ہمارے آس پاس یا آگے کوئی مرد نہ چلے، اور اگر ہمیں ذرا شک لگ جاتا کہ کوئی مرد چلنے میں یا اس کی سواری تیزی کے ساتھ ہم سے آگے بڑھنے لگی ہے تو ہم اس طرف سے اپنے آپ کو چھپا لیا کرتی تھی عمرے کی حالت میں بھی۔ اور فرمایا ابھی ایسے کر لیں گی تو کیا ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا ہر بندہ پہچان جائے گا یہ عورت باحیا کردار کی مالک ہے، فلا یؤذین، تو ایسی خواتین کو پھر تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وقان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ موضوع کافی سارا لمبا ہے لیکن ابھی بھی میں نے 4-5 آیات پیچھے رہنے دی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم جو مرد بیٹھے ہیں، آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین لیے یہ احکام واضح کریں، ان کو محبت سے پیار سے سمجھائیں، کبھی کسی عورت کو بے پردہ نکالنے کے لیے بالکل کوشش نہ کریں، باہر گھر کے اندر رکھیں۔ مائیں، عورتیں، بچیاں، بہنیں، یہ وہ عزتیں ہیں جو محفوظ رہ جائیں تو بندہ سر اٹھا کر چلتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے اور کوئی درندے بہر پھرنے والے کوئی نقصان کر جائیں تو بندہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے جو اسلام کے احکام ہیں وہ انتہائی خوبصورت احکام ہیں اور انتہائی زبردست ہیں دونوں مردوں عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔